لیکن اسمبلی میں کوئی خاطر خواہ ان کی اس حوالے سے کوئی کمبینیشن سامنے نہیں آیا۔ اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے موجودہ سچویشن پہ، اور دوسرا طریقہ لبیک سے ایک مخصوص ایجنڈے کو اس حوالے سے ان کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں کہ یہ مذہبی جنونی لوگ ہیں، کیونکہ طریقہ لبیک پاکستان ہمیشہ خود کو ڈیفینڈ کرتے آئی ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں اس حوالے سے ایک انہیں بین کر دیا گیا، کالعدم طریق کا نام دے دیا گیا، کالعدم ان کا انتخابی نشان لے لیا گیا، ملک بھر سے گرفتاریاں کی گئی، تو ایک ان کے ساتھ ٹیگ لگا دیا گیا کہ شاید کوئی ایک جنونی مذہبی جماعت ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان میں جو اس حوالے سے مختلف طرح کے مذہبی جنونیت کے واقعات پیش آئے، جس میں سیالکوٹ کا واقعہ ہے، جڑاوالا کا سانحہ سر فہرست ہے، تو وہاں پر بھی طریق لبیک کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ مختلف طرح کے جنونی لوگ خود بات کرتے ہیں، خود واقعہ سانحہ پیش کرتے ہیں، تو طریق لبیک کا نام یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس تمام تر صورتحال کے پیچھے اصل فیکٹس کیا ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے طریق لبیک پاکستان کے رکن شورا مفتی علامہ مولانا جو ہے فاروق الحسن قادری صاحب۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے بات کریں گے طریق لبیک پاکستان کے ساتھ مذہبی جنونین کا ایک ٹیگ لگایا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی علامہ صاحب۔ سما بھائی، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کے لیے اپنا پلیٹ فارم دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان میں مذہبی طبقے کے خلاف جس طرز کی زبان استعمال کی جاتی ہے، میں یہی کہنا چاہوں گا اس الزام کے اوپر کہ پاکستان میں حقیقت یہ ہے کہ مذہبی جنونیت نہیں ہے، بلکہ مذہب کے خلاف جنونیت ہے۔ میں اس کی آپ کو چند ایک مثالیں بھی دینا چاہوں گا کہ تو اس میں مذہب کے خلاف سرکاری ادارے سے لے کے حکومتی مشینری، ایون کہ میڈیا کے بھی ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں، وہ مذہب بیدار طبقے کے ساتھ شامل ہو کے فرنٹ فٹ پہ آ کے جو جس کے دل میں آتا ہے وہ ٹیگ لگا دیتا ہے کسی کے اوپر۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم ابھی ریسنٹلی اگر گفتگو کریں، میں چند ایک مثالیں دینا چاہوں گا، اگر آپ 1 سے 1.5 منٹ مجھے موقع عطا فرمائیں تو۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ ابھی اچھرا واقعہ کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے، اس کے اندر جو بچانے والے لوگ تھے وہ علماء تھے اور مذہبی طبقہ تھا، جبکہ جو اس خاتون کے لباس کے اوپر اعتراض اٹھانے والے اور آواز اٹھانے والے لوگ تھے وہ عوام الناس تھی، لیکن اس میں بچانے والے لوگوں کے خلاف ہی